السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ مزار قائد کے واقعے کے بعد سے کومے میں چلی گئی ہے۔ سندھ پولیس اس وقت نزاع کی حالت میں ہے اور ہر گزرتا ہوا دن ان کی حالت کو غیر معمولی بناتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت سندھ پولیس کی جو نفری ہے مجموعی وہ 1,40,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 5,000 جو ہے وہ سپروائزنگ افسران ہیں، جن میں آئی جی سے لے کر ڈی ایس پی تک شامل ہے، جبکہ 1,35,000 کی جو نفری ہے وہ تھانوں میں اور پولیس کے دوسرے مختلف برانچوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ لیکن ان تمام کی حالت جو ہے وہ اس وقت بہت ہی خراب ہے اور وہ سب کے سب جو ہے اس وقت کومے میں چلے گئے ہیں۔ کوئی بھی اپنے کام کے ساتھ اس وقت انصاف نہیں کر پا رہا ہے اور ہر کسی کو اس کا انتظار ہے کہ ان کا نیا آئی جی کون ہوگا، ان کا نیا سی سی پی او کراچی کون ہوگا، کراچی کے زونل ڈی آئی جیز کون ہوں گے، اس طریقے سے حیدرآباد، سکر اور لاڑکانہ کے نئے ڈی آئی جی کون ہوں گے۔ ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کے جو امیجیٹ افسران ہیں یہ سب کے سب اس وقت ٹرانسفر ہونے والے ہیں، لیکن ٹرانسفر ان کا کب ہوگا اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے پولیس میں جو ہے وہ ایک گونا گو کی پوزیشن اس وقت قائم ہوگی اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پولیس کو اس طرح کے آرڈرز کی سے کوئی سروکار نہیں ہے جس طرح کا آرڈر آج ایک جاری کیا ہے آئی جی آفس کی جانب سے کہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کو ڈی آئی جی ٹریننگ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ پولیس والے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا کہاں ٹرانسفر ہوا، کس صوبے میں انہیں پھینکا گیا۔ یہی حال ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی کے بارے میں ہے کہ ان کو کہاں پھینکا جا رہا ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض کو کہاں دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے سی سی پی او کراچی جو کرنطینے میں چلے گئے ہیں غلام نبی میمن، ان کی خدمات کیا دوبارہ آئی بی میں دی جا رہی ہے یا کسی اور شعبے میں انہیں پھینکا جا رہا ہے۔ پولیس والے یہ خبریں سننے کے متمنی اور ان کو اس بات سے اب لگاؤ ہے، انتظار ہے کہ ان کا نیا امیجیٹ باس یعنی آئی جی سندھ کون ہوگا۔ کیا نیا آئی جی سندھ کامران فضل ہوں گے یا پھر سی سی پی او کراچی کی حیثیت سے وہ دوبارہ ڈاکٹر امیر علی شیخ کو دیکھیں گے۔ وہ اس طرح کی خبریں سننے کے متمنی ہیں، ان کے کان یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ پولیس میں تبدیلی کب ہوگی، کب پولیس حالت نزاع سے باہر نکلے گی۔ اس وقت تھانوں کی پولیس ہو، سی آئی اے ہو، اسپیشل برانچ ہو، ہر جگہ جو یہی سوال ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنا غم پولیس والے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک پولیس والے کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، پولیس کا جو محکمہ ہے اس وقت ایک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہے کہ آخر کیا ہوگا، کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ جو لوگ ان سارے معاملات کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ آئی جی کو تبدیل کر دے، کوئی نیا آئی جی لائے، کوئی نیا سی سی پی او لائے، کراچی کے جو زونل ڈی آئی جی ہے کوئی نیا لے کر آئے، تاکہ یہ جو ایک سلسلہ رک گیا ہے، جو اس وقت جو یہ نزاع کی پوزیشن ہے، اس سے پولیس کی جان چھوٹ جائے اور پولیس نارمل حالت میں آ کر اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوال جو ہے اس وقت کراچی پولیس میں اور اندرون سندھ کی پولیس میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر پولیس کی اس صورتحال کو طول کیوں دی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو طول دینا خود محکمے کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس سے دشمن یا مخالف جو قوتیں ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان میں خاص طور سے کراچی میں دہشت گردی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت کراچی میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے تو کراچی پولیس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو نارمل حالت میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت پولیس والوں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی ان تمام تر معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو تحقیقات اس وقت کر رہے ہیں، ان کے لیے میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ فوراً کر دیں۔ آپ نے کسی کو سزا دینا ہے تو سزا دیں، کسی کو جزا دینا ہے تو سزا دیں۔ اگر آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہے تو فوراً کر دیجئے۔ اس سارے معاملے کو لٹکانے سے
نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اگر آئی جی کو سزا دینی ہے تو سزا دیں، اگر آپ نے سی سی پی او کو سزا دینی تو سزا دیں، جس کو بھی آپ نے سزا دینی تو سزا دیں. لیکن یہ جو موجودہ کیفیت ہے، موجودہ صورتحال ہے، اس کو خدا را فوراً اس کو قابو میں لائیں، اس کو تبدیل کریں جن کو کرنا ہے. یہ جو حالت ہے اس سے سندھ پولیس کو چھٹکارا دیں تاکہ سندھ پولیس جو ہے اپنے کام کے قابل ہو جائے. یہ خیالات ہیں سندھ پولیس کے غالب اکثریت کی، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں خدا را اس جو کوما کی جو حالت میں ہم جا چکے ہیں، ہمیں اس کومے کی حالت سے نکالے، کیونکہ ہمارا جو آئی جی ہے وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم نظر آتے ہیں. ورنہ انہیں سابقہ آئی جیز کی طرح سے جو پہلے اس طرح کے معاملات کو فیس کر چکے ہیں، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور فوراً فیصلہ کر کے اپنے آپ کو بھی اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور باقی فورس کو بھی انہوں نے سرخرو کر دیا تھا. لیکن موجودہ آئی جی جو ہے وہ نہ جانے کیوں فیصلہ کرنے میں جو ہے اتنی سست روی کا شکار ہو گئے کہ جس کا خمیازہ اس وقت پوری سندھ پولیس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آئی جی کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی کریں، انہیں چھٹی پر جانے کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، وہ چارج چھوڑ کر جا سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکے گا اگر وہ ایسا کرنا چاہیں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو زبردستی کوئی نہیں نکال سکتا جب تک کہ ان کا ٹرانسفر آرڈر نہیں آتا. نہ جانے وہ کس انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ہمارے ایک اور باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی نے اس سلسلے میں کور کمانڈر سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے خدا را مجھے چھٹی دے دیں، میں اس وقت جو ہے ان موجودہ صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں ذہنی طور پر جو ہے بہت تھک چکا ہوں. اس قسم کی اطلاعات آئی ہیں کہ آئی جی نے ریکویسٹ کی ہیں، لیکن آئی جی اپنے طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی سکھر جو ہے کامران فضل کے آئی جی سندھ بننے کے امکانات بڑھ چکے ہیں. کچھ اہم شخصیات کی ان سے ملاقات کی اطلاع ملی ہے جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ڈاکٹر امیر علی شیخ کو بھی کوئی اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے کا. ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن دیکھنے والوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں. ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا ڈی آئی جی مقصود میمن اور ان کے یونٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں، جن کا کام جو تھا صرف وی وی آئی پی کو سیکیورٹی فراہم کرنا تھا. جس طریقے سے آج کل صدر پاکستان کراچی میں ہیں تو کراچی پولیس کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سیکیورٹی روٹ پر کن کی نفری زیادہ ہے، خود ریگولر پولیس کی نفری زیادہ ہے یا ایس ایس یو کی. تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ ایس ایس یو کی نفری جو ہے وہ آٹھے میں نمک کے برابر ہے. حالانکہ اسی مقصد کے لیے ایس ایس یو کو بنایا گیا تھا. بابر خٹک نے جو یہ یونٹ بنایا تھا ان کا مقصد صرف اور صرف جو سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے، وی وی آئی پی کے لیے، ان کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ انہیں اس یونٹ کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس یونٹ میں کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسری پولیس سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں اور ان کی ڈیوٹی بھی کم ہے. ان کی صرف وردی ہی کالی نہیں ہے کہ صرف وردی کا فرق ہے، یہاں تو بالکل مزاج کا، یہاں تو خیالات کا، یہاں تو ہر معاملات کا ہی فرق ہے. یہاں ڈیوٹی صرف 8 گھنٹے دی جاتی ہے، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ان کو دی جاتی ہے اور ان کی تنخواہیں تھانوں کی پولیس سے زیادہ ہے. حالانکہ زیادہ کام، زیادہ محنت جو ہے تھانے کی پولیس والے کرتے ہیں، جو 12 گھنٹے کے بجائے 14، 15، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. ان کی تنخواہیں ان سے کم ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی بھی سہولت نہیں. وہ بیچارے، اگر ایک بندہ سپاہی منگو پیر میں رہتا ہے تو اس کی ڈیوٹی کلفٹن تھانے میں ہے، تو ان کے تو آنے جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جس کی کوئی انہیں تنخواہ نہیں ملتی. یہ اتنا بڑا فرق ہے. آخر یہ ایس ایس یو کے سپاہیوں میں یا اہلکاروں میں کون سے پر لگے ہوئے ہیں جنہیں اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنی زیادہ تنخواہ ہے ان کی. تو اس فرق کو جو ہے وہ آئی جی کو، مشتاق مہر کو یا جو بھی آئی جی ان کو دیکھنا چاہیے. اس فرق کو ختم کرنا
چاہیے، ورنہ یہ فرق اگر اس طرح رہے گا تو دوسرے جو تھانوں کی پولیس اہلکار ہیں ان میں بددلی اور بے چینی پھیلتی چلی جائے گی۔ اب اس یونٹ کو کس طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اب میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ یہ جو ذوالفقار مرزا سابقہ ہوم منسٹر تھے، ان کا جو واقعہ ہوا تھا، یہ واقعے میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، اور دوسرا ان کی جان بچانے میں جہاں ہائی کورٹ کا اس میں دخل ہے، وہیں پر جو ہے پولیس کے 2 ایس پیوں کا بڑا رول تھا۔ جس زمانے میں ان کو ذوالفقار مرزا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور مظفر پیر جی کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ جیسے ہی وہ گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا کام کر دیں جو کام ان کو سونپا گیا ہے۔ وہ کام وہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور حکومت میں جو ایف ایس ایف نے رضا قصوری کے والد کے ساتھ کیا تھا، وہی کام کرنے یہ جا رہے تھے ذوالفقار مرزا کے ساتھ۔ لیکن اس وقت جو طارق دھاریجو تھے اور عبدالغنی مرحوم جو ایس ایس پی تھے، انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر ذوالفقار مرزا کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے اور ہم ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس گرفتار ذوالفقار مرزا کو بغیر کسی لکھا پڑھی کے ایس ایس یو کے حوالے نہیں کریں گے، ہم لکھا پڑھی کرنے کے بعد ہی ایس ایس یو کے حوالے کریں گے۔ یہ پیغام انہوں نے ایس ایس یو کے جو اس وقت کے جو کمانڈر تھے، جو سربراہ تھے، کیونکہ مقصود میمن تو لندن گئے ہوتے، وہ سارا کام سارا ٹاسک جو ہے مظفر اور پیر جی جو اس وقت ڈی ایس پی تھے ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مظفر پیر جی سے کہہ دیا تھا بھی کہ ہم یہ آپ کو لکھا پڑھی کے بغیر نہیں دیں گے، اور ہم جو بھی کریں گے ہم قانون کے مطابق آپ کو دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے لے لی تھی، اور یہ نوبتی نہیں، لیکن بعد میں رئیس غنی جو ایس پی تھے اور ایس پی طارق دھاریجو، ان کے خلاف سندھ حکومت نے کارروائی کر کے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ اسپیشل سیکورٹی یونٹ جو ہے وہ ایف ایس ایف بننے جا رہی تھی۔ یہ ایک واقعہ تو منظر عام پر آ گیا، اس سے پہلے کتنے واقعات وہ کر چکے ہیں اس کا علم کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن اتنی اطلاع ضرور ہے کہ ایف ایس ایف کے طور پر جو ہے اسپیشل سیکورٹی یونٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پولیس کے دوسرے جوانوں کے مقابلے میں اس یونٹ میں کام کرنے والے پولیس والوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جا رہی، کم سے کم ڈیوٹی لے کر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دی جا رہی، اور انہیں جو ہے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی محکمے کی جانب سے، یونٹ کی جانب سے فراہم کی جا رہی۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر یہ جو مقصود میمن ہیں، ان کا جو ہے ان کے ساتھ کوئی ایس ایس پی کام نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ یہاں پر سامنے آ جاتا ہے، اور مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے جو ہے نا ہر ایس ایس پی اپنی کھال بچا کے ان کے یونٹ سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقصود میمن کے خلاف کسی بھی طرح کی شکایت کرنے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مقصود میمن کے ڈانڈے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ موصوف نے اب سنا ہے کہ اپنا ویب سائٹ بھی کھول دیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہی ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈے کر کے اپنے آپ کو پروٹیکشن فراہم کر سکے۔ اب تیسرے خبر کی طرف جاتے ہیں۔ ایک لیڈی انسپکٹر ہے غزالہ کا ایک کیس ہوا تھا ان کی مدعیت میں سائبر کرائم میں۔ ایک نعیم عرف کالو ہے لاہور کے 10 ٹاپ کے، ان کے ساتھ جو ہے یہ کراچی پولیس کے کچھ گندے انڈے مل کر اپنے ہی لیڈی انسپکٹر کو ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، اور ان سے 4 کروڑ تاوان کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا تھا، جس کا مقدمہ ساحل تانے میں غزالہ انسپکٹر نے درج کرایا تھا۔ اب اس کی جو تحقیقات اس وقت یہاں ہو رہی ہے، کیا نام ہے، ایف آئی اے کی ایک سب انسپکٹر اس سارے معاملے کی، نازش سب انسپکٹر اس کی تفتیش کر رہی ہے، اور یہ جو ایف آئی آر ہے سائبر کرائم کا 38/2020، اس میں مدعیہ ہے غزالہ، اور اس میں جو تحقیقات میں یہ گرفتار ہو چکے ہیں کالو، ان کے اس میں جن لوگوں نے مدد کی ہے، جن کے ٹیلی فون نمبر ان کے ڈیٹا سے ملے ہیں، ان میں جو ہے وہ کوئی انسپکٹر معید ہے، انہوں نے 28 کالیں کی ہیں، 128 جو ابھی حال ہی میں برطرفی کے بعد ابھی بحال ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے صدر تھانے کا ایک ہیڈ مورر ارشد ہے، ساحل تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہمراز، ہمارے نمائندے کا ہم نامی ہمراز ہیڈ کانسٹیبل، ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ اس طریقے سے لیڈی انسپکٹر ہاجرہ اور اے ایس آئی شگفتہ، ان کے بھی رابطے جو ہے وہ
ملزم کالو سے ملے ہیں اور کالو سے ان کا بھی رابطہ رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ مددگار 15 کا جو ہے سپاہی افضال اور ASI امیر مولوی ان کے نام آئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ سب کے سب پولیس والے جو ہیں وہ سب ملزم کالو کے رابطے میں تھے اور کالو کو لیڈی انسپکٹر غزالہ سے متعلق پل پل کی خبریں دے رہے تھے کہ غزالہ کو آپ کس طریقے سے پریشان کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بلیک میل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ تنگ آ کر آپ اس سے 4 کروڑ روپے بآسانی وصول کر سکتے ہیں۔ اور یہ رقم جو ہے انہوں نے کراچی کے مختلف تھانوں میں SHO شپ کرنے کے بعد رشوت کے طور پہ وصول کر کے کمائے ہیں اور یہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ یہ آپ اس سے 4 کروڑ روپے وصول کر سکتے ہیں، جس میں یہ تمام پولیس اہلکار جن کے نام ابھی آ رہے ہیں ایک طریقے سے حصہ دار بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کالو سے وقتاً فوقتاً بتہ بھی لیتے رہے۔ ایسا کہنا ہے لیڈی انسپکٹر غزالہ کا، جو اس وقت تفتیش میں مدد کر رہی ہیں FIA کی، جو مدعیہ ہیں اس کیس کی، جو اس کیس کی تفتیش جو ہے FIA کی سب انسپکٹر نازش کر رہی ہیں۔ مددگار 15 جو ہے اس کی موبائلیں جو ہیں وہ اس سارے مقصد کے لیے ماضی میں استعمال ہوتی رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ جو سم ہے کیا نام ہے، یہ جو استعمال کرتے رہے ہیں کالو، یہ کوئی وہاں کی رہنے والی خاتون ہیں ہجرت کالونی کی، ان کی سم جو ہے یہ موصوف استعمال کرتے رہے ہیں، اور ہاجر اور شگفتہ بھی اسی نمبر پر کالو سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتی رہی ہیں۔ کالو کے خلاف جو ہے وہ 107/20 ساحل تھانے میں بتہ وصول کرنے کے الزام میں خود لیڈی انسپکٹر غزالہ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پولیس کی لیڈی انسپکٹر خود اپنی پیٹی بند بھائیوں اور بہنوں کے ہاتھوں جو ہے وہ کسی ملزم سے، کسی خطرناک ملزم کے ہاتھ سے اتنی پریشان ہو رہی ہو، اس پولیس سے آپ کیا توقع رکھ سکو گے کہ وہ دوسرے عام شہریوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے رہے ہوں گے۔ اب یہ لیڈی انسپکٹر نے تو ہمت کر کے یہ FIR درج کرا دی ہے ساحل تھانے کے اندر بھی اور FIA میں، لیکن اب تک جو ہے جو پولیس والے اس میں آنت جرم کے مرتکب ہوئے ہیں ان سے کسی نے کوئی باس پرس نہیں کی، اور سب کے سب اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں۔ لیڈی انسپکٹر کا کہنا تھا غزالہ کا کہ آخر میرا جو 2 سال کا ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا جو ہے وہ ملزم کالو تک کیسے پہنچا، جبکہ ڈیٹا فراہم کرنے کی جو ڈیٹا پولیس میں جو ڈیٹا موبائل فون کا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس تک جو ہے اپروچ جو ہے وہ DIB برانچ کی ہوتی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کا جو DIB برانچ ہے ان کو یہ قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی موبائل کمپنی سے کسی بھی مقدمے کا حوالہ دے کر ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزالہ کا ڈیٹا جو ہے وہ آخر کس مقدمے کو بنیاد بنا کر ساؤتھ کے DIB برانچ نے وصول کیا موبائل کمپنی سے، اور پھر انہوں نے اس ملزم کے حوالے کیا، یہ کون بتائے گا؟ اس پر یہ تحقیق کون کرے گا؟ غزالہ نے تو FIR درج کرا دی ہے، لیکن اس پر اب تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہے۔ کالو گرفتار ہے، لیکن FIA کی جو لیڈی سب انسپکٹر ہے نازش، وہ 109 کے تحت جو ہے کسی لیڈی انسپکٹر ہاجرہ یا ASI شگفتہ، ASI امیر مولوی، کانسٹیبل افضال یا ہیڈ کانسٹیبل اللہ بخش یا انسپکٹر معید سے ابھی تک کوئی پوچھ گچھ نہیں کر چکی ہے، اور یہ معاملہ ابھی تک زیر تفتیش ہے، جبکہ لیڈی انسپکٹر جو ہے غزالہ جو ہے پریشان ہے، اور انہیں کالو کے ساتھیوں کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ پروگرام کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف پولیس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو پولیس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے خود پولیس والوں کو اور دوسرے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ دراصل میرا مقصد جو ہے وہ پولیس کے اندر سے جو انٹرنل جو پولیس کی کرپشن ہے اس کا خاتمہ میرا عزم ہے۔ پولیس کی انٹرنل کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل کرپشن کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایکسٹرنل کرپشن کا انحصار انٹرنل کرپشن پر ہے۔ جب پولیس میں کوئی پولیس والا
بھرتی ہونے کے لیے رشوت نہیں دے گا، اپنے پرموشن کے لیے رشوت نہیں دے گا، اپنے پوسٹنگ کے لیے رشوت نہیں دے گا، تو پھر وہ باہر کے لوگوں سے بھی اس حساب سے رشوت نہیں لے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینکر تو چلو بھرتی ہونے کے لیے رشوت دیتے ہیں، پھر اپنے پرموشن کے لیے انہیں رشوت دینا پڑتا ہے، پھر انہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے بھی رشوت دینا پڑتا ہے۔ یعنی پولیس کے اندر پولیس والوں کو کوئی بھی ایک کام لینے کے لیے رشوت کے بغیر ان کا وہ کام ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جو پی ایس پی افسران ہمارے جو ہیں، جو کہ اس محکمے میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ بھرتی ہی گریڈ 17 میں ہوتے ہیں، اے ایس پی بھرتی ہو کے آتے ہیں، تو نہ یہ بھرتی ہونے میں کوئی رشوت دیتے ہیں، نہ ہی ان کے پرموشن پر کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے وہاں انہیں رشوت دینی پڑتی ہے، اور نہ ہی انہیں اپنے پوسٹنگ کے لیے کوئی رشوت دینا پڑتی ہے۔ جب ان کی انٹرنل سب کچھ جو ہے بالکل کلین ہے، کوئی رشوت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر یہ کس خوشی میں رشوت لیتے ہیں؟ ایک پولیس والے کا کہنا ہے کہ جب تک یہ رشوت نہیں لیتے تھے تو رینکر جو ہے وہ تو چائے کی چمچی یعنی سپون سے کھانے کے عادی تھے، لیکن جب سے یہ پی ایس پی افسروں نے رشوت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ کفگیر استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے۔ ان کا پیٹ جو ہے وہ چائے کے چمچے سے نہیں بھرتا بلکہ کفگیر سے کھا کے ان کا پیٹ بھرتا ہے، یہ کہنا ہے بعض رینکرز پولیس والوں کا۔ تو یہ جب تک پولیس کے محکمے سے انٹرنل کرپشن ختم نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں۔ میرا پروگرام کا صرف مقصد یہ میں کرتا ہوں، میں کرپشن ہی کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جب تک پولیس کے محکمے سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پولیس جو ہے اپنے فرائض جو ہے وہ خوش اسلوبی سے یا پروفیشنلی انداز سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور میری ٹیم جو ہے وہ کرپشن سے متعلق ہی اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اب کل کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم کریں گے ساؤتھ کا جو ایک ایم ٹی او ہے عبدالغنی خشک، اس کے بارے میں بڑی خوفناک رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پچھلے 10 سال سے وہ ایک ہی سیٹ پر ہے، اور وہ جو ہے ایسے موبائلوں کے نام پر بھی پیٹرول ڈرا کرتا رہا ہے جن کی ویل ہی نہیں ہے اور جو کہ اینٹوں پہ کھڑی ہیں مختلف تھانوں میں، لیکن وہ مسلسل ان ناکارہ موبائلوں کے نام پر جو ہے ڈیزل لے کر اپنی تجوری بھر رہا ہے۔ اس پر ہم کل بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔